اور کاش کہ تم ان کو دیکھتے جب کہ وہ گھبرائے ہوئے پھریں گے اور کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں پائیں گے اور پاس کے پاس سے گرفتار کر لیے جائیں گے۔ تعجب اس شخص پر کہ جو مردوں کو دیکھتا ہے اور موت کو بھلا بیٹھا ہے، اور اس موت کی طرف سبقت کرو جس سے بھاگنا بھی چاہو تو وہ تمہیں پا لے گی، اور ٹھہر جاؤ گے تو گرفت میں لے لے گی، اور تم اسے بھول بھی جاؤ گے تو وہ تمہیں یاد رکھے گی، اور سائے کی طرح تمام عمر تمہارے ساتھ ساتھ ہے۔ ہم وہ ہمسائے ہیں جو ایک دوسرے کی ملاقات کو نہیں جاتے، ہم وہ ہمسائے ہیں جو ایک دوسرے سے اس طرح، ہم وہ بھولے بسرے لوگ ہیں جن کا کوئی انتظار نہیں کرتا، باوجود اس کے کہ ہم ایک جگہ جمع ہیں پھر بھی تنہا ہیں، باہم رفیق ہیں پھر بھی ایک دوسرے سے دور، زمین نے ہمیں بھیج دیا اور ہمارے بدن کا گوشت کھا لیا اور ہمارا خون چوس لیا، بس اب قبر کے گڑھے میں بے حس و حرکت نظروں سے اوجھل پڑے ہوئے ہیں۔ نہیں مت لے جاؤ، تم لوگ میری بات کیوں نہیں سنتے؟ رک جاؤ، میں زندہ ہوں، میں زندہ ہوں، مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ ٹھہرو، تم سے بول رہا ہوں، ٹھہرو، میں زندہ ہوں۔ یہ تو مردوں کی جگہ ہے، مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ اتنی جلدی کیوں کر رہے ہو؟ ذرا آہستہ۔ اے خدا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ کتنی عجیب بات ہے۔ یہ تو تفضل حسین کی قبر ہے، یہ تو 20 سال پہلے فوت ہوئے تھے،
بہتر ہوگا ایک نظر اس کی قبر پر ڈالوں. یعنی یہ ابھی تک یہی ہے. اور یہ میرا پڑوسی ہے. اس کا تو پیٹ پھٹ چکا ہے, آنتیں باہر نکلی پڑی ہیں, آنکھوں سے کیڑے ٹپک رہے ہیں. یعنی میرا جسم بھی چند روز بعد. لوگوں دیکھ رہے ہو کہ کس طرح ناز پروردہ جسم بوسیدہ ہو گئے. دیکھ رہے ہو کیڑے مکوڑوں نے ان کا گوشت کھا لیا. دیکھ رہے ہو ان کی آنکھیں بجائے سرمے کے خاک سے بھر گئی ہیں. دیکھ رہے ہو وہ زبانیں جو فتنہ و فساد کی باتیں کیا کرتی تھی کس طرح ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی ہیں. دیکھ رہے ہو کس طرح بے بس و لاچار پڑے ہیں, نہ دفاع کے لیے ہاتھ رہے اور نہ ہی آہوزاری کے لیے دل. دیکھ رہے ہو نہیں دیکھ سکتے, بالکل اسی طرح جیسے میں نہیں دیکھ پایا تھا. موت کی یاد آپ کے دلوں سے مٹ چکی ہے اور اس کی جگہ بے جا خواہشوں نے لے لی ہے, جیسے میں بھی اور کچھ دوسرے بھی. اے خدا کتنی جلدی میری دنیا ختم ہو گئی, جیسے ایک روزہ زندگی ہو. آرام سے مجھے زمین پر رکھے, التجا کرتا ہوں. پہلو سے لٹاتے ہیں بائیں جانب, پھر ایک شخص جاتا اور مٹھی بھر خاک میت کے سر کے نیچے ڈال دیتا ہے اور مٹھی بھر خاک اس کے منہ پہ ڈال دیتا ہے. یعنی دیکھا کیا ہم نے دیکھا کہ ناک خاک پر رگڑی گئی, اس قدر غرور تھا اور اب آویلا. وحشت قبر مجھ پہ طاری ہوگی, میری زبان بند ہو جائے گی, جتنا بھی پکاروں. یہاں مجھے منو مٹی تلے تنہا مت چھوڑو, مجھے ڈر لگ رہا ہے, مجھے ڈر لگ رہا ہے. نہیں آپ سب کہاں جا رہے ہیں؟ مجھے اکیلا مت چھوڑیں, مجھے تنہائی سے ڈر لگتا ہے. خدا کے لیے رک جائیں, مجھے اکیلا نہ چھوڑیں.
سا وحشتناک منظر ہے، کیسی اجنبی جگہ ہے۔ اس موقع پر کہ جب میں روتا ہوں اپنی قبر کی تنگی کے لیے، میں روتا ہوں اپنی قبر کی تنگی کے باعث، دیکھا انسان کو ایک پہلو سے لٹاتے ہیں دائیں جانب، پھر ایک شخص جاتا کتنا بھیانک منظر ہے۔ تیرا خدا کون ہے؟ میرا معبود خدائی یکتا و تنہا ہے، وہ اللہ وہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، چھپی اور کھلی کا جاننے والا، وہی رحمان اور رحیم ہے۔ تیرا پیغمبر کون ہے؟ میرے پیغمبر محمد ابن عبداللہ ہیں۔ اور میرے مولا علی ابن ابی طالب ہیں۔ تم کون ہو؟ گھبراؤ نہیں، میں تمہارا دوست اور رفیق ہوں۔ میرے دوست؟ اگر تم واقعی میرے دوست ہو تو اس مصیبت میں میری مدد کرو۔ مجھے افسوس ہے، جتنے دن دنیا میں تم میرے ساتھ تھے اتنے دن یہاں تمہارے ساتھ ہوں اور تمہاری مدد کروں گا۔ تمہیں خطرناک سفر کرنا ہے، بہت محتاط رہو۔ میں چلتا ہوں لیکن بہت جلد لوٹ آؤں گا۔ خدا حافظ۔ اس کے جسم کے تمام اعضاء کھینچو۔ خدایا میں کیا کروں؟ سوتا ہوا بن جاؤں؟ مجھے سو جانا چاہیے تاکہ وہ سمجھے میں سو رہا ہوں۔ اس کو نیند سے اٹھاؤ، اس کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس کو لکھو۔ اس کے جسم کے تمام اعضاء کھینچو اور اس کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس کو لکھو۔ اس کا دل نکالو، اس کی زبان نکالو، نام اعمال اس کی گردن میں ڈالو۔ اس کے جسم کے تمام اعضاء کھینچو۔ اس کے جسم کے تمام اعضاء کھینچو۔ اس کی قبر کو فشار دو تاکہ اس کے اعضاء چور چور ہو جائیں۔
दोस्त उठो कि तुम्हारे सारे दर्द खत्म हो गए। मुझे तुम्हारा ज़ाते राह कम दिखाई दे रहा है, लिहाजा तुम्हें चंद जुमे मजीद यहाँ रुकना पड़ेगा। शायद तुम्हारे दोस्त तुम्हारे लिए कुछ भेज दें। मैं चलता हूं ताकि सुल्तान दीन और दुनिया से तुम्हारे लिए इजाजतनामा तलब करूं। अगर तुम्हारे अजीज और कारी की तरफ से कुछ ना आया तो शब जुमा अपने घर वालों के पास जाओ ताकि शायद तुम्हारे लिए खुदा से रहमत और मग़फ़िरत तलब करें। मौला फरमाते जब इंसान की लाश कब्र में उतारी जाएगी, उसके अजीज दोस्त, रिश्तेदार, औलाद, बीवियां सब उसे छोड़ के चले जाएंगे। तब खुदा की आवाज आएगी, मेरे बंदे कहाँ गए तेरे दोस्त, तेरे रिश्तेदार, जिनकी मोहब्बत में तू घंटों बैठा रहता था और मेरी नमाज का वक्त गुजर जाता था। अभी तक तो कोई खबर नहीं। मेरे ख्याल है मेरे घर वाले मुझे भुला बैठे हैं। मुझे परिंदे की सूरत में अपने घर जाना चाहिए। शायद मेरे घर वाले इस शब जुमा मेरे लिए कुछ भेजें। यहाँ एक भी मुस्तहिक इंसान नहीं है। लगता है इन्हें सिर्फ अपने नाम और नमूद की फिक्र है, मेरी नहीं। मेहमान भी सिर्फ पेट पूजा के लिए आए हैं, क्योंकि याद इमाम हुसैन में एक आंसू का कतरा भी इनकी आंखों से नहीं टपका। मेरा बेटा भी महज इसलिए रो रहा है कि उसका सरपरस्त जो नहीं रहा। कितना पुरदर्द है ये मंजर। मुझे लौट जाना चाहिए। किसी को भी मेरी फिक्र नहीं। अस्सलाम वालेकुम दोस्त। वालेकुम अस्सलाम। ये सेब कहाँ से आए? एक बंदा खुदा यहाँ से गुजर रहा था। जब तुम्हारी कब्र पर पहुंचा तो तुम्हारे लिए फातिहा पढ़ी, और ये सेब उसी सिले में है जो देख रहे हो। खुदा उस पर रहम करे कि बर वक्त आया है। अब समझा कि दुनिया में हमारे अमाल मरने वालों के लिए किस कदर मुअस्सर और मुश्किल कुशा होते हैं, लेकिन हम दुनिया में उन पर कोई तवज्जो नहीं देते। मेरे दोस्त, एक खबर तुम्हारे लिए है, सुनोगे तो खुशी से फूले नहीं समाओगे। मुझे खबर दी गई है कि हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम अपने वालिद अली इब्न अबी तालिब की सिफारिश पर और चंद इमाम ज़ादे व बुजुर्ग हस्तियां कि जिनके लिए तुम नमाज शब में दुआ किया करते थे या उनके मज़ार पर जाकर फातिहा ख़वानी करते थे, उन्हें मालूम हुआ है कि तुम्हें सफ़र आखिरत दरपेश जिसका सामना सब करते हैं, तो इन हसास लम्हात में चाहते हैं कि वो तुमसे मिलने आए। मेरे खुदा, मैं इस काबिल नहीं था। मैं और ये सादत। मेरे दोस्त, खुद को सफर के लिए आमादा करो। तुम्हें मजीद ज़ादे राह की जरूरत है। मैं दोबारा अपने घर वालों के पास नहीं जाऊंगा। अगरचे वो मेरे नाम से बहुत कुछ करते हैं, लेकिन मैं उनकी खैर ख्वाहियों से मायूस हूं। और अब मेरे जाने से सिवाय मेरे गम और गुस्से में इजाफे के कुछ हासिल न होगा। मैं तुमसे पहले चौथी मंजिल के लिए रवाना होता हूँ। तुम भी मेरे बाद चल पड़ना। चौथी मंजिल पर हम एक दूसरे से मिलेंगे। लेकिन दोस्त, मैं चाहता हूं तुम्हारे साथ रहूं।
दुनिया में ये 3 साल में तुम्हारे हमरा ना था। ये तुम्हारी अपनी कोताही है। अब खुद सजा के लिए तैयार रहो। اے خدا میری مدد فرما۔ بہت ڈر لگ رہا ہے۔ اے کاش کوئی رفیق ہوتا جو اس وقت میرے ساتھ رہتا۔ خدا کا شکر، بالآخر کوئی تو نظر آیا۔ اتنی آسانی سے نہیں چھوڑوں گا۔ تمہارے گلے سے پانی نیچے نہیں اترنے دوں گا۔ سام علیکم۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ جہاں بھی تم جاؤ۔ اچھا تمہارا نام کیا ہے؟ میرا نام جہالت ہے اور میرا کام فتنہ و فساد پھیلانا ہے۔ میں تم سے مخاطب ہوں۔ تم سے کہہ رہا ہوں۔ مجھے پیاس لگی ہے، یہاں نزدیک میں پانی ہوگا؟ پتہ نہیں۔ تو پھر تمہیں کیا پتا ہے؟ بس اتنا پتا ہے کہ ابتدائی عمر سے ہی سائے کی طرح تمہارے ہمراہ، کبھی تم سے جدا نہیں ہوا تھا، مگر یہ کہ خداوند تمہیں توفیق دیتا کہ مجھ سے جدائی اختیار کر لیتے۔ عجیب مصیبت میں پھنس گیا ہوں، خدایا مجھ پر رحم فرما۔ کس قدر آہستہ چل رہے ہو تم؟ چلو۔ अगर रास्ते के दरमियान में चलोगे तो ये सब तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। حالانکہ نیچے کا راستہ ہموار ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ پہاڑی پر سے جاؤں۔ تمہاری سوچ بالکل ٹھیک ہے۔ یہاں نیچے کی ہوا خوشگوار ہے، اپنی بلندی سے اطراف کے مناظر بھی دیکھ سکتے ہو۔ ٹھیک ہے چلو چلیں۔ بدبخت نہیں جانتا تھا کہ اس کا یہ حال اس لیے کہ جوانی میں بہت اونچا جا رہا تھا، نہیں جانتا کہ کیا مصیبت اس پہ ٹوٹنے والی ہے۔
بلند پہاڑی کی کیا منظر کشی کی تھی. کاش میں نیچے ہی چلتا رہتا. جو کوئی بھی تکبر کرتا ہے خدا اسے پستی میں دھکیل دیتا ہے، اور جو بھی برتری چاہتا ہے خدا اس کی ناک کو خاک ذلت پر رگڑواتا ہے. تم نے یہ سب پڑھا لیکن اس پر عمل نہیں کیا، لہذا تم بلاؤں کے حقدار ہو. بہتر ہے کہ نیچے ہی سے جائیں. اے دوست کہاں ہو؟ میرا یہ حال دیکھو. اب جب کہ تمہارا رشتہ دنیا سے منقطع ہو چکا ہے، تمہارا یہ ہادی تمہارے لیے کیا کر سکتا ہے؟ الحمدللہ میرے بدن کے سارے زخم ٹھیک ہو گئے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. راستے میں تم پر کیا گزری؟ الحمدللہ اگر کوئی سختی تھی بھی تو آپ کو دیکھ کر دور ہو گئی، لیکن کچھ لوگ مجھ سے پیچھے رہ گئے ہیں اور ان کی جہالتوں نے انہیں روکے رکھا ہے. حالانکہ میری جہالت نے مجھے کافی ورغلایا تھا، لیکن میں نے خدا کے فضل سے اس کی باتوں پر کان نہیں دھرے اور وہ مجھ سے پیچھے رہ گیا. انشاءاللہ اب وہ مجھ تک نہیں پہنچ سکے گا. افسوس کہ وہ ہمارا پیچھا چھوڑنے والے نہیں ہیں اور اگلی منزلوں پر شاید ہم سے جنگ کریں. ہم بغیر اسلحے کے ان سے کیسے لڑیں گے؟ اگر ہم نے دنیا میں اسلحہ تیار کیا ہوگا تو یقیناً اگلی منزلوں میں ہمارے سپرد کیے جائیں گے، لیکن اگر اسلحہ تیار کیا ہوا نہ ہو تو پھر معلوم نہیں ہم پہ کیا آفت گزرے گی. الحمدللہ. الحمد لله رب العالمين. چلو کچھ دیر ہم آرام کر لیں، صبح سویرے ہمیں روانہ ہونا. یہ محبت کرنے والوں کا شہر ہے، اور وہ افراد جو اہل بیت کی محبت میں جنت کے مستحق قرار پائے ہیں یہاں ٹھہرتے ہیں. علی کی محبت وہ نیکی ہے کہ جسے کوئی بھی گناہ نقصان نہیں پہنچا سکتا.
جہالت دوبارہ میرے تعاقب میں آئے گا. مجھے ہوشیار رہنا ہوگا کہیں دوبارہ اس کے فریب میں نہ آ جاؤں. ٹھہرو، کہاں جا رہے ہو؟ اس طرف سے جانا ہے. لوٹا آ جا. اس وقت میری عافیت اس کی مخالفت میں پوشیدہ ہے. میں سیدھے راستے سے جاؤں گا. یہ میری باتوں پر کان کیوں نہیں دھرتا؟ لوٹا. خدا کی لعنت ہو تجھ پر، میری بات کیوں نہیں سنتا؟ آبادی یہ چوتھی منزل معلوم ہوتی ہے. دوست نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ مجھے یہیں ملے گا. مجھے جلدی کرنا ہوگی. میرا دوست کہاں ہے؟ دوست؟ مجھے امید ہے کہ زیادہ مشکل نہیں ہوئی ہوگی. خدا کا ہر حال میں شکر گزار ہوں. جن خطرات سے گزرا وہ جہالت کی وجہ سے تھے، جو در حقیقت میری ہی کوتاہی کا نتیجہ ہے. اب تمہیں دیکھ لیا تو میرا تمام غم و غصہ برطرف ہو گیا. میرے دوست، خطرہ ابھی ختم نہیں ہوا. ابھی تو مزید سخت ترین عذاب کا سامنا ہے. تیار رہو، جو اکثر انسان کو ہلاکت میں ڈال دیتا ہے. وہ چیزیں جن کے ذریعے تم اپنا دفاع کر سکو اور اس مرحلے سے گزر سکو، وہ صرف عصا اور سپر ہوگی جو تمہارے پاس کم ہے. آج جبکہ شب جمعہ ہے، اپنے اہل خانہ کے پاس جاؤ. مجھے امید ہے شاید وہ تمہارے نام سے کوئی صدقہ و خیرات نکالے اور یوں تمہاری زاد راہ میں مزید اضافہ ہو جائے. اے دوست، میں ان سے مایوس ہو چکا ہوں، اور وجہ ہے کیونکہ وہ زیادہ تر اپنے ذاتی مسائل میں گھرے رہتے ہیں. بالخصوص زندہ لوگ اپنے مردوں کو جلد بھلا دیتے ہیں اور ان کی یاد مان پڑ جاتی ہے. بہرحال ضروری ہے ابھی اور اسی وقت جاؤ. عام طور پر مردے کے جانے سے انہیں اس کی یاد آتی ہے. امید ہے کہ خداوند عزیز تمہارے جانے کو سبب قرار دے کہ وہ تمہیں یاد کریں. ٹھیک ہے، جاتا ہوں. خدا بخشے تمہارے باپ کو. ان کی زندگی میں بہت سکون میں تھے، کبھی بھی بچے بھوکے نہیں سوئے. خدا انہیں بخش دے. یہ کیا؟ ان کے حالات ایسے کیوں ہیں؟
میری زندگی میں تو ان کی بڑی عزت تھی، توقیر تھی، لیکن اب ایسا کچھ نہیں، کوئی پرسان حال نہیں۔ بظاہر ان کی معاشی حالت بھی اب تک لگتی ہے۔ میرا بچہ کس قدر کمزور اور خستہ حال ہو چکا ہے۔ اے خدا مجھ پر اور ان پر رحم فرما۔ یہ گھوڑے کہاں سے آئے؟ ان میں سے ایک تمہارے گھر والوں نے تمہارے لیے بھیجا ہے، اور یہ رحمت حق ہے جو کہ گھوڑے کی صورت میں پہنچا ہے، اور ان دشوار گزار منزلوں میں پیدل چلنے سے محفوظ رہنے کے لیے، جو کہ بہت دشوار ہے، بہترین سواری گھوڑا ہے۔ ان کے حق میں تمہاری دعا بھی قبول ہو گئی ہے، اور آج کے بعد سے وہ لوگ آسودہ حال ہو جائیں گے۔ دیکھا تم نے تمہارا وہاں جانا کیسا بابرکت ثابت ہوا۔ اب تم تیار ہو جاؤ، چلنے کا وقت ہو گیا ہے۔ بہت محتاط رہنا، ممکن ہے کسی بھی لمحے ہم سرزمین عطاب میں داخل ہو جائیں۔ یہ وہی راستہ ہے جس پر تم دنیا میں چلا کرتے تھے۔ گھوڑے کی لگام کو مضبوطی سے تھام لو اور خدا کا نام لے کر سیدھے چلتے رہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ راستے سے ہٹ جاؤ، پھر میں تمہاری نجات کے لیے کچھ نہ کر سکوں گا اور تم تنہا رہ جاؤ گے۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ یہ گدھے اور گائے کہاں سے آئے؟ کون ہے؟ ہم اس زمین سے زمین شہوت پر پہنچے ہیں، اور یہ سب شکم پرور اور تن پرور لوگ ہیں جو اپنے مال حلال سے اپنے شکموں کو پر کرتے تھے، اور سوائے پیٹ پوجا کے دوسری فکر نہیں تھی۔ اسی وجہ سے یہ گدھے، گائے اور بھیڑ کی شکل میں دکھائی دے رہے ہیں۔ البتہ وہ جو الٹے ہاتھ کی طرف خنزیر اور ریچھ کی شکل میں ہیں، وہ ہیں جو اپنی تن پروری کے سلسلے میں بہت بے باک تھے، اور مال حلال و حرام میں اپنے اور دوسروں کے مال میں کوئی تمیز نہیں رکھتے تھے، اسی لیے سخت عذاب کی زد میں ہیں۔ جلدی کرو، یہاں سے نکلنے کی کوشش کریں۔ خوش نصیب ہو تم کہ دنیا میں جو غذا اپنے گھر میں لاتے تھے اس میں بہت محتاط تھے، تاکہ لقمہ حرام شامل نہ ہو جائے، اور کھانا کھاتے وقت بھی پیٹ پوجا کی فکر میں نہیں رہا کرتے تھے، لہٰذا بہت آسانی سے اس سرزمین سے گزر گئے۔ اگر اس کے برعکس ہوتا تو ایک طویل عرصہ اس زمین شہوت میں گزرنا پڑتا۔ یہ لوگ غیبت سننے والے ہیں،
जिनके मुंह और कानों से अक्सर आग बरसती है। उनसे दूर हो जाओ। इस घाटी में कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो मोमिनीन का मजाक उड़ाया करते थे और हमेशा ऐब जोई और तानागोई में मशगूल रहते और चश्मा अबरू की जुम्बिश से इशारेबाजी किया करते थे। ए काश मैं जानता ही नहीं मेरा हिसाब क्या है। ए काश मौत ने फैसला ही कर दिया होता। वाय वाय, मेरा माल मेरे किसी काम न आया। ये पीप हम गुनाहगारों की ग़िज़ा है। हमें इसके अलावा कोई खाना नहीं मिलता। चाहे जितनी भी ये पीप गंदगी व गलाजत खा लें, फिर भी भूखे हैं। वो मेरे खुदा, भूखा हूँ, हाय जल गया। इस औरत ने दुनिया में मसाइल शरई की तरफ कभी तवज्जो नहीं दी। ये अपने बालों को नामहरमों के सामने खुला रखती थी और नामहरमों के लिए अपने जिस्म की तज़ीन व आराइश किया करती थी। खुदा उसकी मग़फ़िरत ना करे कि जिसने लोगों को गुमराह किया और उन्हें खुदा के अजाब में मुब्तला किया। इन्हें जब जब ईज़ा पहुंचती है तो जलकर खाकस्तर हो जाते हैं और दोबारा नई खाल पैदा हो जाती है और नए अजाब में मुब्तला हो जाते हैं और कोई लम्हा करार नहीं पाते हैं। सूदखोरों का अंजाम ये होगा कि रोजाना हजारों बार मरने की आरज़ू करेंगे, लेकिन ना उन्हें मौत मिलेगी कि छुटकारा पाएं और ना ही राहत व आसाइश पाएंगे। ये वो लोग हैं जो मसाइल दीनी से बेइतनाई बरतते थे और वाजिबात के अंजाम दही उनके लिए कोई अहमियत नहीं रखती थी। अपनी नमाजों को ज़ाया करते थे और अहकामात इलाही से सरफ नजर करते थे। वाय हो उन पर जो खुदा के साथ खसारे का सौदा करते हैं। ऐ काश उनकी माओं ने उन्हें पैदा ही ना किया होता। वो जो सिर्फ अय्याशी के लिए शराब नोशी करते हैं। ऐ काश अपने दोस्तों को यहाँ आकर एक नजर देखते और मुशाहिदा करते कि खुदावंद मुताल ने किस तरह अपना वादा पूरा किया है। एकदम इतना अंधेरा क्यों हो गया? ये कौन लोग हैं? ये कौन सी सरजमीन है? ये कौन से जानवर हैं? इन्हें देखते ही मारे बदबू के मेरा दिल मतलाया जा रहा है और दम घुटा जा रहा है। मेरे दोस्त कहाँ हो तुम? मदद, हमारी मदद करो। ये जमीन शहबत है और ये सब जिनाकार हैं। अपने हिसार से बाहर मत निकलना वरना तुम गिरफ्तार हो जाओगे। खुदा रहम करे मेरे अहलो अयाल पर कि जिन्होंने मेरे लिए घोड़ा भेज दिया। ठीक सुना था कि जिस किसी ने भी शादी की उसने अपने निस्फ दीन को बचा लिया और बकाया निस्फ के लिए हमेशा खुदा से डरते रहना चाहिए। آورده‌ام شب
دیگر بگذرد. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دنیا میں کثرت گناہ کی وجہ سے صراط مستقیم سے خارج ہو گئے ہیں اور اپنے ہی گناہوں اور کثافتوں کی دلدل میں ہاتھ پیر مار رہے ہیں، اور کوئی داد رسی نہیں ہے، کیونکہ دنیا میں بارہا انہیں تنبیہ کی گئی تھی مگر انہوں نے سنا ہی نہیں. ان کے کان تو زیادتی گناہ کے سبب بہرے ہو گئے تھے اور کچھ نہیں سنتے تھے، حقیقت کو دیکھتے تھے لیکن اس پر یقین نہیں کرتے تھے. یہ ان کی اپنی لکھی ہوئی تقدیر ہے، اور بدترین صورتحال میں بھی کسی بھی عذاب پر لب کشائی کی جرت نہیں کر سکتے، کیونکہ دنیا میں ان پر حجت تمام ہو چکی تھی، اور وہ جانتے ہیں کہ یہ ان کی اپنی بدعمالیوں کا نتیجہ ہے. پیاس کے دم نکلا جا رہا ہے دوست، کیا کروں؟ تم نے دنیا میں استغفار کا شربت کم پہنچایا تھا، اسی وجہ سے تم مشکل سے دو چار ہوئے. گھوڑے سے اتر جاؤ، اب یہاں گھوڑے کی ضرورت نہیں ہے، پیدل چلیں گے. وہ سامنے دیکھو کیا دکھائی دے رہا ہے. باغ کو آگ کیوں لگی ہوئی ہے؟ یہ کس کی ملکیت ہے؟ وہ باغات اور بھیڑیں ایک مومن کے ذکر اور تسبیح کرنے کا ثمر ہے، اور اب جب کہ وہ مومن جھوٹ، تہمت اور دیگر لغویات میں مشغول ہو گیا ہے تو اب یہ آگ کی صورت اختیار کر گیا ہے جس نے اس کی خوبیوں کے باغات کو جلا ڈالا ہے. اگر ان درختوں کا مالک ایمان محکم رکھتا ہوتا تو ان باغات اور بھیڑوں کو بڑی اہمیت دیتا اور یہ آگ نہ بھیجتا، اور جب وہ یہاں پہنچے گا تب سمجھ میں آئے گا کہ کتنا برا کام کیا ہے. اور یہ وہ وقت ہوگا جب کہ وہ حسرت و یاس سے آہیں بھرے گا، لیکن تب حسرت و یاس کا کوئی فائدہ نہ ہوگا. تم خطروں سے نکل آئے ہو مومن. یہ وادی سلام کی حدود ہے کہ مومنی تمام منزلوں کو طے کرنے کے بعد اس میں داخل ہوتے ہیں، اور یہ تو خدا کا مومنین سے کیے گئے وعدوں میں سے بہت چھوٹا سا صلہ ہے. اور تم نے سلطان دین و دنیا سے جو اجازت نامہ حاصل کیا تھا اس کے دکھانے کے بعد تم اس سرزمین وادی السلام میں داخل ہو جاؤ گے. یہ سرزمین سوائے سلامتی و پاکیزگی اور امن و امان کے کچھ نہیں. میں تمہیں مبارکباد دیتا ہوں کہ دنیا میں بنا دیکھے بہشت کے خریدار رہے. اجازت نامہ دکھائیے.
گرچه نکردم جز جفا از تو ندیدم جز وفا راضی نشو بار دیگر من جا بمانم ای خدا ای مهربان و یا رحیم یا ربی یا رحم یا کریم یا